السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا یہ پروگرام سلسلہ عشرہ مبشرین کے سلسلے کا آخری پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہم وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان میں سے 7 کا تذکرہ کر چکے ہیں، اور آج ہم بقیہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے پہلی شخصیت حضرت سعید بن زید کی، دوسری حضرت سعد بن ابی وقاص، اور تیسری شخصیت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، اور مجموعی طور پر یہ 8ویں 9ویں اور 10ویں شخصیت ہوگی۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ضمناً بھی ایک مرتبہ آ گیا ہے، اور دوبارہ بھی ہم ضمنی طور پر اس کا حوالہ دیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت سعید بن زید بھی سابقون الاولون میں ہیں، اور یہ ان کی بات کرنے سے پہلے ذرا ان کے والد کی بات ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، البتہ انہوں نے انجیل پڑھ رکھی تھی، اور انجیل کے اندر انہوں نے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور مقام بعثت کے متعلق جو علامات پڑھی تھی وہ ان کو یاد تھی، معلوم تھی، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ نبی کب تشریف لائیں گے۔ بہرحال اس کا اثر یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے وہ علامات پڑھی تھیں، ان علامات میں یہ بھی تھا کہ آخری نبی توحید کا پیغام لائیں گے اور شرک اور بت پرستی سے روکیں گے، لہذا وہ لوگ بھی، ابھی زمانہ جاہلیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی ہے، وہ اس شرک پرستی سے دور تھے، اور یہاں تک کہ ان کو حضرت زید بن عمرو، یہ وہ شخصیت تھے جن کو موحد کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ بتوں کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار کرتے کرتے بالآخر بعثت سے 5 سال قبل انتقال فرما گئے، اور ان کی تدفین کوہ حرا جبل النور کے قریب ہی ہوئی۔ یہ حضرت سعید بن زید زید بن عمرو کی اولاد میں سے ہیں، لہذا باپ کی توحید کا اثر بیٹے میں آنا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جیسے ہی دعوت حق پہنچی وہ فوراً بلا جھجک مسلمان ہو گیا، اور کم عمری میں مسلمان ہوئے۔ تقریباً ان کی عمر 16 یا 17 سال تھی،
اور اس کے بعد بعثت سے قبل ہی ان کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب سے ہو گیا تھا، اور یہ وہی جوڑی تھی کہ جس نے اپنے عزم و استقلال اور ثابت قدمی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شرک سے اسلام کی طرف تبدیل کر دیا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت فاطمہ ابن خطاب بنت خطاب ان کا نمبر اسلام لانے میں 27واں تھا، جبکہ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید ان کا نمبر 28واں تھا۔ بہرحال حضرت سعید بن زید اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ان سرگرمیوں میں اسلام کی بلندی کے لیے مشغول رہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد انہوں نے غزوہ بدر، احد اور تقریباً تمام غزوات میں شرکت کی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر شام کی طرف روانہ کیا، جس کی قیادت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح فرما رہے تھے، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے جب دمشق کا محاصرہ کیا تو حضرت سعید بن زید بھی اس میں انہوں نے شرکت کی اور بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور ان کے انہی کارہائے نمایاں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے جذبہ جہاد اور ان کی مخلصانہ کوششوں کو دیکھتے ہوئے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے دمشق کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت سعید بن زید نے یہ منصب تو قبول کر لیا، لیکن ایک مجاہدانہ زندگی ہی بسر کرتا ہے، لہذا وہ از خود اس سے دست بردار ہو گئے اور جہاد میں اپنی زندگی گزار دی، یہاں تک کہ سن 50 ہجری میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی اور مدینہ منورہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ یہ حضرت سعید بن زید تھے جو عشرہ مبشرہ کی 8ویں شخصیت تھی جس کا تذکرہ ہم نے کیا، اور اب ہم عشرہ مبشرہ کی 9ویں شخصیت، بہت اہم شخصیت حضرت سعد بن ابی وقاص کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ ان کا دور شباب کا آغاز تھا جس میں وہ اسلام قبول کر چکے، اور تقریباً ان کی عمر 16 سال تھی یا 17 سال تھی۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو اور غیروں کو سب کو اپنا دشمن بنا لینا۔ اس وقت یہی حالت تھی مکی زندگی میں اور ابتدا میں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ معاملہ اور مختلف تھا، اور وہ یہ کہ ان کے اسلام لانے پر خود ان کی والدہ ان کے خلاف ہو گئی، اور ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان، انہوں نے اس قدر شدت اختیار کی ان کے اسلام لانے کے متعلق کہ یہ کہا کہ میں اس وقت تک کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک تم یہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ دو۔ اس بات کو سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس طرح ہلے کہ ان کے عزم و استقامت میں اور زیادتی آ گئی، اور انہوں نے اپنے رشتے کو اسلام کے ساتھ مزید مضبوط کر لیا۔ ان کی والدہ نے یہ کہا کہ دیکھو، جب میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں
اور اسی حالت میں مر جاؤں گی تو یاد رکھو لوگ تمہیں اپنی ماں کے قاتل کے طور پر یاد رکھیں گے. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل میں چونکہ ایمان راسخ ہو چکا تھا لہذا وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے. ایک طرف ماں کے خون کا رشتہ اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا رشتہ تھا. 3 دن تک خون اور ایمان کے رشتے میں جنگ برپا رہی. مامتا اور بندگی کے 2 اہم جذبے پوری قوت سے ٹکراتے رہے. آخر کار حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ کے 100 سانس ہوں اور ایک ایک سانس نکلے الگ الگ، یعنی سانس نکلنے میں موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک سانس نکلے پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. ان کے عزم و استقرار کو دیکھ کر ان کی والدہ نے اپنی قسم توڑی اور اپنے کھانے پینے کا سلسلہ شروع کر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص اسی طرح اسلام کے خدمت کے لیے آگے بڑھتے رہے اور شوق جہاد اور ذوق شہادت میں ان کی عزم اور بڑھتا چلا گیا اور اسی وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سارے اعزازات نصیب ہوئے. جنت کی بشارت تو نصیب ہوئی، اس کے علاوہ بھی ایک موقع ایسا آیا غزوہ احد میں کہ جب مسلمان ایک عارضی شکست کی بنیاد پر منتشر ہو گئے تھے، اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بنا کر کفار پر تیر پھینکتے رہے. اور مزیدار بات یہ تھی کہ ان کو تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر دیتے اور کہتے ارمی یا سعد، یعنی تیر پھینکو اے سعد، اور یہ فرماتے کہ فدا کا ابی و امی، مجھ پر میرے ماں باپ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. تاریخ اسلام میں یہ بات، یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا یہ اعزاز 2 شخصیتوں کو ملا ہے. ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص. بہرحال ان کی قسمت بھی اس اعزاز پر رشک کرتی ہوگی کہ جن کو اللہ کے رسول اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. غزوہ بدر سے پہلے ایک ٹولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کفار کے تعاقب میں بھیجا، اور غالباً ابھی جہاد کی اجازت مل چکی تھی، لہذا اس وقت جب اس لشکر سے 2 بدو لڑائی کا موقع آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ترکش توحید کے پہلے تیر سے باطل کے سینے میں پیوست کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا عملی آغاز کر دیا. اسی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ اولیت حاصل ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسی طرح سے اپنی زندگی گزارتے رہے. جذبہ شوق، جذبہ جہاد اور شوق شہادت ان کا بڑھتا چلا گیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اسی طریقے سے وہ جنگ میں شریک ہوتے رہے. ایک وقت ایسا آیا اور وہ غزوہ حجۃ الوداع کا موقع تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بستر عدالت پر تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے اور میں اب تک کوئی
خدمت انجام نہ دے سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تم اس وقت تک تمہارا انتقال نہیں ہوگا جب تک تمہارے ذریعے سے ایک قوم کو فائدہ اور ایک قوم کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ بشارت تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ اس وقت تو اس بشارت کو کوئی نہ سمجھ سکا، لیکن جب سن 14 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ایک لشکر قادسیہ کے طرف روانہ کیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس موقع پر فارس کے بادشاہ کسریٰ کو شکست دی۔ پہلے آپ نے قادسیہ میں فتح حاصل کی اور اس کے بعد آپ مدائن کی طرف بڑھے، اور مدائن میں آپ نے کسریٰ کو شکست دی اور سارا مال و دولت اس کا مسلمانوں کے اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس وقت اس بشارت کی تصدیق ہوئی کہ جو بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ ایک قوم کو آپ سے فائدہ ہوگا اور ایک قوم کو آپ سے نقصان ہوگا، لہذا مسلمانوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص سے فائدہ ہوا اور کفار کو ان سے نقصان ہوا۔ اتنی ساری دولت مسلمانوں کو دینے کے بعد حضرت سعد نے اپنی زندگی مجاہدانہ انداز میں گزاری، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت ان کے بدن پر کفن کی حیثیت سے وہ بوشیدہ کرتا تھا جو غزوہ بدر میں انہوں نے پہنا تھا، یعنی انہوں نے اس دولت کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی وہی سادہ گزاری، اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس شخصیت کے بعد اب ہم تذکرہ کرتے ہیں عشرہ مبشرہ کی آخری شخصیت، 10ویں شخصیت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بھی الاولون السابقون میں ہیں، السابقون الاولون میں ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد دین اسلام کو اس وقت اپنے سینے سے لگایا کہ جب دین اسلام کو اپنے سینے سے لگانے کا مطلب اپنی دنیاوی زندگی کی اینٹ سے اینٹ بجانا تھا اور آخرت کا گھر بسانا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے یہی کیا، اور وہ اسلام کی مخالفت میں اٹھنے والی ہر نظر کو نیچا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان چھپ کے نماز کسی پہاڑ کی گھاٹی میں ادا کیا کرتے تھے، تو اس وقت کچھ کفار نے ان کو کچھ کہا اور ان کو بندگی سے زبردستی روکنا چاہا، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس کافر کو ماری۔ تو یہ گویا کہ مسلمانوں کی طرف سے کفار پر یہ پہلا حملہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے لیے ایک آزمائش کا موقع اس وقت آیا جب غزوہ بدر میں ان کے والد گرامی، ان کے والد کافر تھے، مشرک تھے، جنگ میں شریک تھے، اور والد کا خون سفید ہو چکا تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ میں کسی طریقے سے ابو عبیدہ بن الجراح اپنے بیٹے کو شہید کر دوں، لیکن ادھر بیٹے کا یہ حال تھا کہ وہ
فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میرے والد میرے سامنے اس طرح سے آئے کہ میرے لیے ان کو قتل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن میں ان سے بچتا رہا کہ کہیں میرے والد کا خون میری تلوار سے نہ ہو جائے، لیکن والد وہ ان کے در پہ تھے، کسی طرح سے ان کو شہید کر دے۔ بالآخر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے یہ سوچا کہ یہ باپ اور بیٹے کی جنگ نہیں، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ ان کے والد نے اللہ کے ایک باغی کی حیثیت سے اسلام پر تلوار اٹھائی ہے، لہذا ابو عبیدہ ابن الجراح نے ایک ہی لمحے میں اپنے والد کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد ابو عبیدہ ابن الجراح غزوہ احد میں بھی شریک رہے، اور غزوہ احد میں ابو عبیدہ ابن الجراح نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفار حملہ آور ہوئے، یعنی مسلمانوں کی ایک عارضی شکست کے بعد جب کفار حملہ آور ہوئے تو ایک حملے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی کچھ کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے جیسے ہی اس کو دیکھا، آپ نے اپنے دانت سے ان کڑیوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی، اور کڑیاں باہر نکلتی جاتی تھی، ایک ایک کڑی باہر نکلتی اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا ایک ایک دانت بھی باہر نکل جاتا اور اس سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے، لیکن ان کو ان دانتوں کا درد نہیں تھا، بلکہ خوشی اس بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے ان کڑیوں کو نکالنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے وفود آتے تھے، ان میں سے ایک وفد نجران بھی آیا، اور اس وفد نے یہ سفارش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں آپ اپنا ایک صحابی، جلیل القدر صحابی عطا فرما دیں جو ہمیں دین کی تبلیغ، دین کے احکام سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ کہ ان لکل امت امین وامین هذه الامت عبداللہ ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ کہہ کر آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنا امین امت تمہارے حوالے کیا ہے تاکہ تم کو تبلیغ کرے اور تم کو دین کے احکام سکھائے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ویسے تو ہر موقع پر پیش رہے، اور جب بھی اجالوں نے اور شرک کے اندھیروں نے اسلام پر چڑھائی کی تو انہوں نے جھوٹ سچائی کو اور ان مشرکوں نے سچائی کو تباہ کرنا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک نہایت نازک موقع پر حضرت ابو عبیدہ نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جاہ و منصب کو ٹھکرا دیا۔ ہوا یوں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کچھ لوگ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی طرف بڑھے بیعت کرنے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے ان کو جھڑکا اور یہ کہا کہ کیا ابو بکر کی موجودگی میں تم مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہو؟ اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جس شخصیت نے بیعت کی وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی جنہوں نے بیعت کی۔ سن 16 ہجری میں خلافت فاروقی کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو شام کے محاذ پر بھیجا، اور انہوں نے اس سے پہلے سعد بن ابی وقاص، ایک بڑی سلطنت کسریٰ فارس، اس کو شکست دے چکے تھے، تو اس طرف ابو عبیدہ ابن الجراح فاتح شام، انہوں نے قیصر اور روم کی اس سلطنت کو شکست فاش دی،
اور اس کے بعد بیت المقدس بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا، جس کے متعلق پھر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بیت المقدس میں داخل ہوئے اس حالت میں کہ ان کا غلام گھوڑے پر سوار تھا اور خود وہ گھوڑے کو لے کے جا رہے تھے۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ تھے شام میں کہ طاعون کی وبا پھیلی، اور اس وبا نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھی اپنی نرغے میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا ہے ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس کہ آپ وہاں سے چلے آئیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں مسلمانوں کو لشکر چھوڑ کے نہیں آ سکتا، اب جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ بہرحال وہ عزم و استقامت کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ رہے، اور اسی طاعون کی بیماری میں سن 18 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان کے انتقال کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بعد میرے لیے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا انتقال سب سے بڑا صدمہ ہے۔ اس کی وجہ بھی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، وہ اس لیے بنائی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اس وقت انتقال کر چکے تھے، ورنہ ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے بعد جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تھا، اسی طرح سے ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کریں گے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ اے عمر تم نے ابو عبیدہ کو خلیفہ کیوں بنایا، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ، جس شخص کو آپ کے نبی نے امین الامت قرار دیا، میں اس شخص کے حوالے امت کے معاملات اور خلافت راشدہ اس کے حوالے کر کر آیا ہوں۔ میں یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دیتا۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا یہ مرتبہ تھا، اور اگر ان کا انتقال نہ ہوتا تو یقینی طور پر وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوتے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم سلسلہ عشرہ مبشرہ کی ان 10 شخصیات کے تذکرے سے فارغ ہو گئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ ان 10 افراد کے نام، ان کا تذکرہ آپ نے سنا، ان کی خصوصیات، ان کی اسلام کے لیے جانثاری اور ان کے اسلام اور ایمان میں عزم و استقلال کی داستان آپ نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔